اسے اپنے قریب مزید کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری یا چاقو کے بارے میں نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے روح کے گرد اتنا گھیرا بنائے رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کر سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پہ اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا، لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنے جیسی مردہ نسل کو کھاتے ہیں، اور روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا تھا۔ کون؟ روح نے کہا، وہ آدمی جسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو۔ یارم نے دانت پیس کر کہا تھا، مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھے نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ کتا ہے اور وہ چھوٹا اور پیارا سا ہے، بہت تیز ذہین قسم کی نسل ہے یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں۔ یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ اس چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ روح کو اس کا توجہ دینا یارم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا، یارم آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی، وہ کتا ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ کہاں پالا ہے، اتنا چھوٹا سا تو ہے۔ وہ میں پالوں گی اسے۔ اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ میرے لیے لپسٹک تو لائے تھے نہیں لائے تھے؟ روح کو اچانک یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہتھیلیوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا۔ پلیز اس آدمی کو منا کر ڈوگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بیوقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا تھا۔ اب دبئی کا ڈان ان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ یارم نے آدمی سے مسکراتے ہوئے کہا، کین آئی ٹاک ٹو یو سر؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ یس،
What do you want to say? آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے. My wife has liked your dog so much and now she is insisting that I get her this dog. آدمی نے پہلے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی. It's like my children. No sir, this dog is my pet. I don't want to give it. I am sorry to say it's been with me for a long time. آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا. See, I want this dog. You can take that ever you want at any cost. I will give as much money as you want. My wife has very fondly asked me and cannot avoid any of his thing. This dog has as her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کر اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے. I am ready to give you. You can ask me anything in the world. Instead, anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آگے پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا. تمہارے انڈین کرنسی میں یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا. یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا جہاں راکیش ملہوترا لکھا تھا. تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایک چھوٹے سے کتے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو؟ آدمی بھی اب اس سے اس کی زبان میں بات کرنے لگا. ہاں، میں تمہیں اس کتے کے لیے تمہاری منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں. اگر یہ کم ہے تو اور دینے کو تیار ہوں. مجھے میری بیوی کو یہ کتا تحفے میں دینا ہے. یارم نے اس کی گود میں کتا دیکھتے ہوئے کہا تھا. تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں بس یہی ایک جانور اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا ہے. تو مجھے دے دو، بدلے میں اپنی زندگی سنوار لو. یارم نے بات ختم کرنا چاہی. If this is a golden chance for you, you can change your life. موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا. میں 30,000 درہم لوں گا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کی ڈمپل نمایاں ہوئے. تم ہی نے تو کہا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل کیوں نہیں. یارم نے اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا. تھینک یو سو مچ. وہ آدمی ہنستا ہوا جلدی سے بولا. تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی. یارم نے چیک سائن کرتے ہوئے کہا. یا تو تمہارے پاس پیسہ بہت ہے یا تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو. آدمی نے چیک تامتے ہوئے کہا. اگر تم سیدھے طریقے سے میرے مطلب ہے پیسے لے کر یہ کتا مجھے نہیں دیتے تو میں تمہیں مار کر لے جاتا. اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں. یارم کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا. مجھے پتا تھا آپ اسے لے آئیں گے. یہ کتنا پیارا ہے. روح نے اس آدمی کی طرح اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا. روح، اسے نیچے کرو. کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے کرو. اسے زہر لگتی ہے. مجھے یہ حرکتیں کیوں زہر لگتی ہیں؟ اتنا پیارا سا تو ہے. میں اسے یہیں رکھوں گی اپنے ساتھ. روح نے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا تھا. روح، یہ وہاں جائے گا جہاں باقی لوگوں کے جانور بیٹھیں گے. اسے اس طرح سے اپنی گود میں بٹھانا الاؤڈ نہیں ہے.
وہاں ڈر جائے گا، روح نے معصومیت سے کہا تھا۔ بیبی، یہ ڈاگ ہے، یہ نہیں ڈرے گا۔ ڈاگ بہت سادہ ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو کر اسے ایئر ہوسٹس کے حوالے کرو۔ یارم نے اس کی بات سنی بغیر پاس کھڑے لڑکی کو اشارہ کیا، جو فوراً اس کے اشارے کی تکمیل کرتے ہوئے کتا اس کی گود سے اٹھا کر لے گئی۔ یارم، وہ ایسے کبھی مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی، اسے بلائیں واپس۔ روح ضدی انداز میں کہا، بیبی اب کیا ہم ایک کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پہ؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے بار بار کتا مت کہیں، وہ میرا شونو ہے، روح نے منہ بنا کر کہا تھا۔ واہ بیبی واہ، نام بھی رکھ لیتی جلدی، شونو۔ یارم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دہرایا۔ یارم، آپ نے اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے؟ تھوڑی دیر کے بعد روح سب کچھ بھلا کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ میں سب کو منا لیتا ہوں بیبی، یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے اس نے۔ کتنے پیسے لیے اس نے؟ 30,000۔ اتنے زیادہ پیسے؟ اتنے میں پورا راشن آ جاتا ہے گھر میں۔ یارم، آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے، میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، کسی اہم کام میں آ جاتے، روح اداسی سے بولی تھی۔ یارم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں ہے۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا۔ سمجھ کیا رکھا ہے، بہت امیر ہیں ہم، ایک بار مجھے مل جائے وہ شخص جان سے مار دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے، ایک پپی کے لیے 30,000، روح نے پریشانی سے کہا، جبکہ یارم شکر منا رہا تھا کہ اس نے 30,000 درہم نہیں کہا۔ وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر تھے۔ خضر پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یارم، وہ لوگ اپنے آپ ہی ہمیں شونو کو واپس کر دیں گے یا ہمیں پوچھنا پڑے گا؟ 11.5 گھنٹے کے اس سفر میں روح نے اگر اس سے کوئی بات کی تھی تو وہ اس کے شونو کے بارے میں ہی تھی۔ وہ اپنے آپ ہی واپس کر دیں گے۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ یارم، شونو کہاں رہے گا؟ ہمارے ساتھ، ہمارے روم میں یا پھر دوسرے روم میں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں کیوں رہے گا؟ اور وہ دوسرے کمرے میں بھی کیوں رہے گا؟ اب کیا ہم الگ سے اسے کمرہ دیں گے؟ بیڈ روم دیں گے؟ یارم نے حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم، اب ہم اس سے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے، جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، اور اوپر سے آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اس کو، اس آدمی نے تو ہمیں لوٹ لیا۔ اگر کبھی زندگی میں میرے ہاتھ چڑھ گیا نا تو آپ کے پیسے واپس ضرور نکلواؤں گی۔ 30,000، کسی غریب سے پوچھیں 30,000 کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح، میرے پاس بہت پیسے ہیں، 30,000 دے دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ ہاں لیکن تم میرا اثاثہ ہو، تمہیں کھو دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ اس کی بات پر روح شرما گئی تھی۔ آپ بنا یارم کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا تھا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا، بس جہاز کی پرواز بھرتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے سامان پکڑنے لگا تھا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے؟ یارم نے اس کو اشارہ کیا تھا۔ ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے اشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے، خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ ضرور، یارم نے ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ واہ، اس لڑکی نے تمہیں ہنسنا سکھا دیا۔ خضر کو خوشی ہوئی تھی، لوگوں سے مانگنا
بھی سکھا دیا ہے۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں عورت سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں۔ خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، سچ میں یہ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، خوش اور مطمئن۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پہ مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گند تھا۔ یارم آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی بھی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے، مجھے تو لگا تھا تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو اور تم کیا نکلے آفس کا پیون۔ معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا، ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا ہر آدمی کر سکتا ہے، میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری، ہاں 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 ہاں، تم عاشقی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں۔ معصومہ نے پھر سے طنز کیا، ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ شارم کو پتہ نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا وہ صرف دوست ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، تمہیں پہلے بہت بار بتا چکی ہوں، میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ رچانے کرنے کے لیے نہیں، اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے امبیرس مت کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلد بات کرنی ہوگی، اور شارف ہی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ احتیاطاً وہ گھر سے باہر نکل آیا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ، تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا، اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ الجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر اروا سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کے بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ آف کورس آئی لو یو۔ تمہارے لیے تو میں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس سالو ہو جائے نا تو میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے سارم، اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ ایک خبر ہے سارم، سنو، وکرم دادا منڈے کو انڈیا سے دبئی تشریف لا رہے ہیں، ڈیول نے بلایا ہے۔ کوئی راشد کیس کے سلسلے میں وہ لوگ کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں، معصومہ نے الجھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ راشد کیس کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیول واپس آ گیا ہے دبئی؟ سارم پریشان ہوا تھا۔ ہاں، ڈیول سر آج ہی واپس آئے ہیں۔ دیکھو معصومہ، اس کی نظر سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں صرف دیکھ کر ہی سب جان لے گا، وہ بہت چالاک ہے، چیل کی نظر رکھتا ہے، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب تم جاؤ ان لوگوں کے پاس، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے سے اروا کو آتے دیکھا اور کہا، دیکھ رہی ہوں میں آپ کو، آج کل آفس کا کام گھر پہ اٹھا لاتے ہیں، ہم دونوں کی پرواہ ہی نہیں آپ کو۔ وہ روٹے ہوئے انداز میں بولی تو سار مسکرایا تھا۔ تو کیا کروں جانے من، تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا نہیں، اسی لیے تو آفس سے جلدی آ جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم دونوں نہیں بلکہ تینوں کے ساتھ گزار سکوں، جہاں سے 2 مہینوں کے بعد اس کا دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا۔
اس نے محبت سے اروا کے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ لڑکی معصومہ بہت چالاک لگتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے۔ ہم سے چھپ کر خضر نے اسے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے معصومہ کے بارے میں بتایا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد شارف کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیوں بھائی، معصومہ پہ شک کیوں ہے؟ مجھ پہ ہے؟ کل یہ کہہ دینا کہ میں غداری کر رہا ہوں ڈیول کے ساتھ۔ شارف تو برس ہی اٹھا تھا۔ شارف آرام سے، وہ بات کر رہا ہے نا۔ یارم کو اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ معصومہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ جس دن سے وہ یہاں آئی ہے ایسی ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس سے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہر بات میں کہیں نہ کہیں اس نے معصومہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ شارف غصے سے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو شارف، بیکار میں میرے ساتھ بحث مت کرو۔ وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ خضر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، کیا پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یارم کے غصے سے کہنے پر دونوں بیٹھ گئے تھے۔ آج کے بعد کسی تیسرے کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا، میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں میرے لیے کیا ہو۔ اور وہ لیلا کہاں ہے؟ چھوڑ تو نہیں گیا ہمیں؟ ڈیول نے کہا۔ کیوں، تم اسے مس کر رہے ہو؟ خضر نے شرارتاً کہا۔ نہیں، اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوسری ہیکر ڈھونڈنے میں وقت لگے گا نا، اور خاصی انرجی بھی ویسٹ ہوگی، اور اوپر سے پارٹی بھی تو کرنی ہوگی بلا ٹلنے کی خوشی میں۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد خضر اور شارف کا کہا بے ساختہ تھا، کیونکہ باہر سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ آواز لیلا کی ہائی ہیلز کی تھی، یعنی کہ ہمارے نصیب میں پارٹیز نہیں لکھی۔ خیر، مزاق کا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ اپنے کام پر لگ جاؤ، یارم نے فون نکالتے ہوئے کہا، اور روح کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکرم دادا کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا تھا، یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی ہے۔ وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونو کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ پہ سوئے گا؟ اس کا دل چاہا ایک گولی مار کے ابھی یہ قصہ ہی تمام کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا اور اوپر کی طرف لٹکایا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ میں دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے روح میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ روح، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپکنا چاہا، جبکہ یارم نے پھینکنے والے انداز میں کتے کو اس کی گود میں ڈالا۔ میرا پیارا شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ روح شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا، روح نے منہ بنا کر کہا۔ روح، یہ ایک کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا۔ اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکل کر گئی، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اسے غصہ آیا تھا روح پر، جو اسے ایک کتے کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ اب سچ مچ میں روح پر غصہ آ گیا تھا روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ شکر ہے شونو کے علاوہ شوہر کا بھی خیال آیا، وہ جتلاتے ہوئے بولا تھا، تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی ہے۔ آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز کیا میں نے اپنے سر پہ اٹھا کر لائی تھی جو تھک گئی ہوں گی؟ وہ فوراً اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبوسی محرومیوں کا شکار
ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے، روح کے لیے وہ اس کا گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنے آفس کو دیکھ کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارک کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے، لیکن اس بات سے یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے، اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سروس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دے گا، اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود آنٹی سے کہوں گی، یہ جو ہماری پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھی کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، پیسے مجھے دے دیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے نرم کی صورت میں نکال دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہے، یارم نے بتایا۔ یارم، صرف 500 روپے سے کیا آئے گا؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم اور نکال کر دیے۔ ہاں، شاید روح کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 1000 روپے میں سب کچھ آ جائے گا۔ سر، میں یہ نہیں کر سکتی، لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ یہاں پر بھی صرف شارپ کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے کرنے کا کوئی کام دیتے ہیں۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ۔ یار، تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، اور یہاں میں اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ یاد رکھنا معصومہ، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سارم کا لہجہ اب جذبات سے عاری تھا۔ لیکن سارم، میری بات تو سننے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ، سارم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے ہنسا تھا۔ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی، سارم کو یقین تھا۔ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر چلا جاتا، لیکن یہاں سوال اس کی معصوم بچی کا تھا، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پہ کھڑا رک کر انتظار کر رہا تھا، جب تک روح اس کے ماتھے پہ اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے۔ یارم کا دن نہیں گزرتا تھا جبکہ روح ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح، جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ یارم نے دانت پیس کر آواز دی۔ جی 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی تو جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی، اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی جن سے وہ بڑے پیار سے اپنے شونو کو پیٹ سلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح، اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو ہر وقت۔ روح دروازہ بند کیے بنا واپس اندر کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، اسے آئے ہوئے صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ روح نے منہ بنا کر کہا۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے باتیں بند کر دو گی؟ یارم کو اتنا اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے۔ وہ پھر سے منہ بنا کر بولی۔ اور تم میری بیوی ہو؟ یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو؟
تم ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں میری ہو تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑیں میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑیں۔ روبا مشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کیا کیا چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے کر دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتہ، میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یار وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص کام نہیں ہے تو کیا میں اور وہ شاپنگ پر جائیں؟ ہاسپٹل والے دن کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں بھی آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے لیکن تمہارے لیے ہے، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کے کروں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے، لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے جلد آتے ہی کام شروع کرو، یہ کام جسٹس احمد کے بیٹے کا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ پر الزام لگایا ہے تاکہ اس کا دوست بچ سکے، خضر نے کمپیوٹر پر دیکھتے ہوئے شارف کو بتایا جو کب سے کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ تم خود کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہو نا؟ وہ جو کب سے ضروری کام دیکھ رہا تھا شارف کی بات پہ اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ کل والی بحث ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ نہیں میں اپنے آپ کو اسمارٹ نہیں سمجھتا بلکہ میں اسمارٹ ہوں، خضر نے تیوری چڑھا کر کہا اور نظریں پھر سے کمپیوٹر پر جما دی۔ اگر اتنے ہی اسمارٹ ہو تو بتاؤ، ایک دیوار کو ایک مزدور 10 دن میں بناتا ہے، اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس کے بے فضول اور کام سے ہٹ کر سوال پر خضر نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ پھر بھی اپنی اسمارٹنس بتانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ ایک دن میں، خضر نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے کمپیوٹر اسکرین کو پر دیکھنے لگا۔ انتہائی بیوقوف انسان ہو تم، اگر وہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے تو 10 مزدور اسے واپس بنائیں گے ہی کیوں؟ شارف اسے زبان دکھاتا باہر نکل گیا تھا۔ خضر اکثر شارف کی بچکانہ باتوں کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا لیکن شارف بدلہ ضرور لیتا تھا اس سے۔ خضر کے لیے یہی سب کچھ اس کی فیملی تھے، یارم، شارف، لیلا۔ ہاں لیلا، جبکہ خضر گردن دفعے میں ہلاتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہاں لیلا، جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ لیلا، کیوں نہ ہم اسے بھی ساتھ لے چلیں، معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے بھی سوچا، شاید وہ شارف کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس سے بہتر ہو، میرا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی کیونکہ ڈان نے اس سے شادی کر لی ہے، جبکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں رہی؟ تم کیا سمجھتی ہو مجھے؟ لیلا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے تاکہ بار بار مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں؟ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑی رنگت ایک دم ہی واپس لوٹ کر آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ وہ معصومہ آخر کیا چاہتی ہے۔ ہرگز نہیں، میں بس اس پر ظاہر کرنا چاہتی ہوں اس کا اور ڈیول سر کا کوئی جوڑ نہیں، ان کا جوڑ تم سے بنتا ہے کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے وہ خود کتنے حسین ہیں، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس روح کے ساتھ نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔ ویسے خیال برا نہیں، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، وہ معصومہ نے معصومیت سے کہا۔
نہیں، اسے میں سنبھال لوں گی، پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری سارم کو میسج کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ یارم نے اپنے کام نپٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، وہ باہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جبکہ آواز بہت ہی کم تھی، شاید وہ ابھی تک صبح والے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ بھی صوفے پر بیٹھ کے، ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، یارم نے آہ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی، صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ یارم خود بھی نہیں جانتا تھا بے اختیاری میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اچھا آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، یارم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ روح تھوڑی سی آواز میں منمنائی، وہ جب بھی اسے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا، نہ جانے کیوں روح اس سے ڈر جاتی ہے۔ وہ تو بس اس سے اپنی محبت دکھا رہا تھا، وہ تو بس اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس پر اتنی سختی کر گیا۔ اچھا ریڈ ڈریس پہننا، میں جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کرنے کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بار آواز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس بار یارم کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ روح نے سوال کیا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا تھا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے نا، روح تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اگر میں تم سے روٹھ گیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ تیار ہے نا؟ وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا جب روح پھر سے بولی، کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم فون بند کر چکا تھا۔ اب میری رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا یہ کتا، یارم نے جل کر سوچا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا وہ بہت مصروف ہو جاتا۔ وہ ابھی فون رکھ کے باہر آئی تھی جب دروازہ بجا۔ پڑوس کی آنٹی ہوں گی، روح سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا لیلا اور معصومہ کھڑی تھی۔ یارم کے ڈانٹنے کے باوجود بھی پوچھ کر دروازہ کھولنے کی عادت ابھی تک نہ پڑی تھی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے تھے، سوچا تمہیں بھی لے لیں، بور ہو جاتی ہوگی سارا دن یہاں رہتے، چلو ہم انجوائے کریں گے، معصومہ نے اسے مسکرا کر کہا، جبکہ لیلا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میرے پاس تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں کیا شاپنگ کروں گی؟ ہاں شونو کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی، اس نے اپنے پیچھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی معصومیت سے صوفے پر لیٹا ٹی وی پر نظر جمائے دیکھ رہا تھا۔ کتا؟ یہ کتا کس کا ہے؟ ڈیول کو تو کتوں سے نفرت ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس نے اس کتے کو یہاں پر دیکھ لیا تو اس کا اور تمہارا کیا حال کرے گا؟ لیلا نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا حال کریں گے؟ انہوں نے ہی تو لے کر دیا ہے، روح نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کتا ڈیول لے کے آیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسے کتوں سے نفرت ہے، وہ کبھی زندگی میں ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا۔ لیلا ابھی بھی شاک تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتا انہوں نے خود مجھے خرید کر دیا ہے، وہ بھی آئس لینڈ سے۔ اسے لیلا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے تفصیل بتانے لگی، لیکن تفصیل سننے کا بالکل ٹائم نہ تھا کہ معصومہ کو کب سے سارم کے میسج آ رہے تھے کہ وہ شاپنگ مال پہنچ چکا ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، تم ڈوگی لے کر چلو، ہم باہر چلتے ہیں، معصومہ نے جلدی سے کہا، لیکن میں نے یارم سے نہیں پوچھا، ہم سر کو راستے میں بتا دیں گے، بس تم جلدی چلو۔ اگر یہ دونوں سارم کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے ساتھ نہ جاتی، لیکن یہ یارم کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ اس سے بتا کر یہاں آئی ہوں گی اسے لینے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے عبایا پہنا، یارم کے دیے ہوئے پیسے اٹھائے اور شونو کی رسی پکڑ کر چل دی۔ آج میں جلدی جاؤں گا گھر واپس، تم ایسا کرو، کام کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ۔